السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 8 اپریل بروز جمعرات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ ریسٹورنٹوں اور تجارتی مرکز میں کئی پیشے سعودیوں کے لیے مختص۔ کیا 17 سالہ لڑکے کے نام گاڑی کی ملکیت منتقل ہو سکتی ہے؟ مسجد الحرام میں 24 گھنٹے سینیٹائزنگ جاری رہے گی۔ جدہ ایئرپورٹ کا نارتھ ٹرمینل عمرہ زائرین کے لیے مخصوص۔ 10 ہسپتال اور 82 ہیلتھ سینٹر عمرہ زائرین کے لیے مخصوص۔ ینبو اور جدہ سے ریاض تک ریلوے لائن بچھائی جائے گی۔ رمضان کے لیے اشیائی ضرورت وافر مقدار میں موجود ہے۔ نئے سیشن سے قبل تعلیمی اداروں کے عملے کے لیے ویکسین لگوانا لازمی۔ رمضان میں نجی شعبے کے لیے ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ رمضان میں روزانہ 50,000 افراد عمرہ کر سکیں گے۔ رمضان میں مسجد الحرام کی تیسری توسیع والا حصہ نمازیوں کے لیے کھولا جائے گا۔ کیا وزٹ ویزے کو ورک ویزے میں تبدیل کرنا ممکن ہے؟ کیا خروج عہدہ پر گئی اہل خانہ کا فائنل ایگزٹ لگایا جا سکتا ہے؟ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اس ویڈیو کو اپنے اور غیر ملکی بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ غیر ملکی بھائی سعودی عرب کے حالات سے آگاہ رہے۔ ریسٹورنٹوں اور تجارتی مرکز میں کئی پیشے سعودیوں کے لیے مختص۔ سعودی عرب میں وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود انجینئر احمد الراجی نے 3 اہم فیصلے جاری کیے ہیں۔ لیبر مارکیٹ میں 3 پیشے سعودیوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق الراجی نے پہلا فیصلہ جاری کر کے انڈور شاپنگ سینٹر کے تمام پیشے سعودیوں کے لیے مخصوص کیے ہیں۔ اس سے بعض سرگرمیاں اور پیشوں کو استثناء بھی دیا ہے۔ دوسرا فیصلہ ریسٹورنٹوں اور قہوہ خانوں کے بارے میں ہے۔ اس کے تحت ان تمام مقامات پر سعودیائزیشن کی شرح میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تیسرے فیصلے میں غذائی اشیاء فروخت کرنے والے بڑے مراکز میں سعودیائزیشن کی شرح بڑھا دی گئی ہے۔ ماہرین نے توقع ظاہر کی ہے کہ ان تینوں فیصلوں کی بدولت سعودی نوجوانوں کو 51,000 ملازمتیں ملے گی۔ وزارت افرادی قوت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان تینوں فیصلوں پر کاروبار مرکز سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ خلاف ورزی کرنے والے تجارتی مرکز کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزارت افرادی قوت نے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ تینوں فیصلوں پر عمل درآمد کی طریقہ کار کی تفصیلات ویب سائٹ پر جاری کر دی گئی ہے۔ سعودیائزیشن کے حوالے سے وزارت افرادی قوت کے نئے فیصلے کمرشل کمپلیکس، ریسٹورنٹوں، قہوہ خانوں، غذائی اشیاء کے مراکز اور سینٹر مارکیٹوں پر لاگو ہوں گے۔ اس پوری خبر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مارکیٹوں، ریسٹورنٹوں اور قہوہ خانوں سے اس سال مزید بہت سارے غیر ملکی اپنے کام سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ خیر کرے۔ کیا 17 سالہ لڑکے کے نام گاڑی کی ملکیت منتقل ہو سکتی ہے؟ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک نے 17 برس کے لڑکے کے نام گاڑی کی مالکانہ حقوق کی منتقلی کے امکان سے متعلق استفسار کا جواب دیا ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک سے استفسار کیا گیا تھا کہ اگر 17 برس کے لڑکے کے پاس ڈرائیونگ کا اجازت نامہ ہو تو ان کے نام گاڑی کی ملکیت منتقل ہو سکتی ہے۔ محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی گاڑی کے ملکیتی حقوق کے اندراج کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ڈرائیونگ لائسنس 18 برس سے کم عمر کے نوجوانوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ نجی گاڑی کے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے 18 برس کا ہونا ضروری ہے اور یہی شرط موٹر سائیکل کے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے بھی ہے۔ مسجد الحرام میں 24 گھنٹے سینیٹائزنگ جاری رہے گی۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے رمضان کے دوران عمرہ زائرین اور نمازیوں کی سہولت کے لیے 30 پروگرام جاری کیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق سیکریٹری انتظامیہ محمد الجبری نے بتایا کہ زائرین کی آسانی کے لیے مختلف قسم کے پروگرام تیار کیے گئے ہیں تاکہ عمرہ اور نماز کے لیے آنے والوں کو معیاری خدمات حاصل ہو سکے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بغیر قالین والا فرش زائرین کی صحت و سلامتی کی خاطر دن میں 10 مرتبہ دھویا جائے گا۔ مسجد الحرام کے تمام حصوں میں اب زمزم کی بوتلیں تقسیم کیے جائیں گے۔ زائرین کی آمد و رفت کے عمل کو منظم کیا جائے گا۔ ہر دروازے پر سیکیورٹی گارڈ نمازیوں کی رہنمائی کرے گی اور انہیں بتائے گی کہ وہ کہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد الحرام میں 24 گھنٹے سینیٹائزنگ کا سلسلہ رکھا جائے گا۔ تمام فرش، چھتیں، دیواریں، کھلے مقامات کے وقفے سے سینیٹائزنگ ہوگی۔ حرم مکی میں ہر نامناسب سرگرمی پر نظر رکھی جائے گی اور متعلقہ اداروں کو ہر تبدیلی سے متعلق رپورٹ بھی ہوگی۔ جدہ ایئرپورٹ کا نارتھ ٹرمینل عمرہ زائرین کے لیے مخصوص۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل کی صدارت میں مرکز الحج کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں رمضان کے دوران زائرین کے خدمات پر مامور اداروں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق گورنر مکہ مکرمہ نے ہدایت کی کہ تمام ادارے زائرین کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے تیار رہے، ایک دوسرے سے رابطے کا معیار بلند کرے، زائرین کی صحت و سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات
خدمات کا اہتمام کیا جائے۔ وزارت الحج اور عمرہ نے اجلاس کے دوران رمضان اسکیم پیش کی، جس میں بتایا گیا کہ مسجد الحرام میں عمرہ زائرین اور نمازیوں کے لیے بڑی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ اس بات کا خیال بھی رکھا گیا ہے کہ زائرین کورونا سے بچاؤ کی تمام تدابیر کی سختی سے پابندی کرے۔ دوسری جانب محکمہ شہری ہوابازی نے بتایا کہ جدہ کی کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر عمرہ زائرین کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ عمرہ زائرین کی کارروائی محفوظ طریقے سے نمٹانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ نو ٹرمینل عمرہ زائرین کی خدمت کے لیے محسوس ہوگا۔ اس پوری خبر سے تھوڑا بہت انٹرنیشنل پروازوں کی امید پھر تو بنتا ہے، لیکن اللہ خیر کرے، اللہ کرے کہ رمضان سے قبل پروازیں بحال ہو جائے، آمین۔ 10 ہسپتال اور 82 ہیلتھ سینٹر عمرہ زائرین کے لیے محسوس۔ سعودی عرب میں مکہ ہیلتھ کمپلیکس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رمضان کے دوران عمرہ زائرین کی خدمت کے لیے 10 ہسپتال اور 82 ہیلتھ سینٹر نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مقدس شہر کے ہسپتال اور ہیلتھ سینٹر کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کے ساتھ زائرین کو صحت سے متعلق خدمات پر اہم کرے گی۔ ینبو اور جدہ سے ریاض تک ریلوے لائن بچھائی جائے گی۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ انجینئر صالح الجاسر نے مشرقی سعودی عرب کو مغربی سعودی عرب سے ریلوے لائن سے جوڑنے والے منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ السعودیہ چینل کے معروف پروگرام کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ینبو اور جدہ سے ریاض تک ریلوے لائن بچھائی جائے گی، جبکہ الشرقیہ ریلوے لائن کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ کورونا وبا کے دوران ٹرانسپورٹ نے امدادی سامان کے ترسیل میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ رمضان کے لیے اشیائے ضرورت وفر مقدار میں موجود ہے۔ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں ضرورت سامان وفر مقدار میں موجود ہے۔ مملکت کے متعدد علاقوں میں تجارتی مرکز کے 2000 سے زیادہ دورے کر کے اس بات کا اطمینان کر لیا گیا ہے۔ نئے سیشن سے قبل تعلیمی اداروں کے عملے کے لیے ویکسین لگوانا لازمی۔ سعودی عرب میں وزارت تعلیم نے نیا تعلیمی سال شروع ہونے سے قبل تمام عملے کے لیے کرونا وائرس کی ویکسین لگوانا ضروری قرار دے دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد الشیخ نے تمام تعلیمی اداروں کے عملے کے لیے کرونا ویکسین کا شیڈیول تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یاد رہے کہ اعلیٰ قیادت کی ہدایت ہے کہ سعودی عرب کے تمام سرکاری اور نجی ادارے اپنے عملے اور اداروں سے رجوع کرنے والوں کو ویکسین لگوانے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ شارٹ کٹ میں اس پوری خبر کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں جتنے بھی اسکولز ہیں اور اس میں جتنے بھی ٹیچرز ہیں، پرنسپل ہیں، ان سب کو ویکسین لگوانا ہوگا۔ رمضان میں نجی شعبے کے لیے ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ وزارت ہیومن ریسورسز نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران نجی شعبے میں ڈیوٹی اوقات 6 گھنٹے ہوگی۔ نجی شعبے سے مراد پرائیویٹ کمپنی۔ اخبار 24 کے مطابق وزارہ نے کہا ہے کہ تمام شعبوں میں ڈیوٹی کے دوران حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ تمام ملازمین پر لازم ہے کہ وہ SOPs کا خاص خیال رکھے، گلے ملنے سے پرہیز کرے اور سماجی فاصلے کو یقینی بنائے۔ قبل از وزارہ نے سرکاری شعبے میں رمضان کے دوران 5 گھنٹے ڈیوٹی اوقات کا تعین کیا ہے۔ رمضان میں پرائیویٹ کمپنیوں میں 6 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی اور سرکاری اداروں میں 5 گھنٹے۔ رمضان میں روزانہ 50,000 افراد عمرہ کر سکیں گے۔ مقدس مساجد کے انتظامیہ نے کہا ہے کہ مسجد الحرام میں عمرہ زائرین اور نمازیوں کی تعداد میں بڑی گنجائش کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ روزانہ 50,000 افراد عمرہ اور 1 لاکھ افراد نماز ادا کر سکیں گے۔ عمرہ اور نماز کے اجازت نامے توکلنا ایپ کے ذریعے ویکسین ہولڈرز کو دیے جائیں گے۔ رمضان میں مسجد الحرام کے تیسرے توسیع والا حصہ نمازیوں کے لیے کھولا جائے گا۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کے انتظامیہ کے سیکریٹری ڈاکٹر سعد نے کہا ہے کہ اس سال رمضان کے دوران نماز کے لیے مسجد الحرام کے تیسری توسیع والا حصہ کھولا جائے گا۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق سعد نے بتایا کہ مسجد الحرام کے تیسرے توسیع والے حصے میں کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ نمازیوں کے درمیان سماجی فاصلہ برقرار رکھا جائے گا۔ نماز کے دوران سب ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوں گے۔ ایک شخص نے جوازات سے سوال کیا ہے کہ نئے نظام کے تحت وزٹ ویزے پر مملکت آئے ہوئے شخص کا اسٹیٹس ورک ویزے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جوازات کا کہنا تھا کہ وزٹ ویزے کو ورک ویزے میں تبدیل کرنا قانونی طور پر ممکن نہیں۔ وزٹ ویزے پر آنے والے کو مقررہ مدت کے بعد واپس جانا ہوتا ہے۔ مملکت میں قانون کے مطابق انفرادی وزٹ ویزے پر آنے والے قانونی طور پر کسی قسم کا کام کرنے کے اہل نہیں ہوتے۔ وزٹ ویزے کی مدت مکمل ہونے کے بعد انہیں واپس جانا ہوتا ہے۔ بصورت دیگر وہ غیر قانونی قیام کے زمرے میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور شخص نے جوازات سے پوچھا ہے کہ میرے بچے خروج اودہ پر
गए हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल में उन्हें बुलाना मुमकिन नहीं। क्या खुरूज अहदा एग्जिट री एंट्री वीज़े को खुरूज नहाई फाइनल एग्जिट में बदल सकता हूँ? अहल खाना की इकामा कैंसिल कराने के लिए क्या करना होगा ताकि फैमिली फीस अदा न की जा सके? जवाजात की जानिब से कहा गया कि वो अफराद जो खुरूज अहदा पर गए हुए हैं उनका खुरूज नहाई लगाना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं होता। इस केस में जब खुरूज अहदा वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने पर उसकी तोसी ना कराई जाए तो वो अज खुद कैंसिल हो जाएगा। बसूरत दीगर जवाजात के सर्विस रसाइल व तलबात के जरिए खुरूज वाला मियाद के ऑप्शन को इस्तेमाल करके अहल खाना का इकामा कैंसिल कराया जा सकता है। जी तो दोस्तों, ये थे सऊदी अरब की गुज़श्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।